بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں توکل حسین ہوں۔ سابقہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی جنرل باڈی کی مشاورت سے یہ حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم پنجاب اور KPK کی حکومتوں کو تعلیل کر دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ سندھ اور بلوچستان کے اسمبلیوں سے جو ہمارے کینڈیڈیٹ منتخب ہو کر آئے ہیں وہ مستعفی ہو جائیں گے۔ اگر وہ اس طرح کرتے ہیں تو اس طرح پاکستان کی جو الیکشن کمیشن ہے اس کے لیے یہ مجبوری بن جائے گی کہ آئندہ جو جنرل الیکشن کروانا۔ جو پچھلے دنوں الیکشن کمیشن کے ترجمان نے ایک بیان دیا تھا کہ جب یہ KPK اور پنجاب کی اسمبلیوں کو تعلیل کریں گے تو ہم KPK اور پنجاب کی اسمبلیوں میں دوبارہ الیکشن کرا دیں گے، ایسا ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن وہ ترجمان الیکشن کمیشن کو بھی استعفیٰ دینا پڑ گیا اور وہ بھی مستعفی ہو گیا اپنے اس بیان کے اوپر کہ جن کی یہ وتیرہ بن چکا تھا کہ جو ہی عمران خان بیان دیتا تھا تو جوابی کارروائی میں وہ بیان ضرور دیتے تھے۔ وہ مسلم لیگ نون کی بی ٹیم تصور کیے جاتے تھے موجودہ الیکشن کمیشن اور اس کے ترجمان۔ لیکن اگر فرض کر لو کہ عمران خان پنجاب اور KPK کی حکومتیں تعلیل کر دیتے ہیں اور دوبارہ ان میں الیکشن ہوتا ہے تو اس وقت جو موجودہ پوزیشن ہے اس میں کسی بھی جماعت سیاسی کے پاس کوئی اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ عمران خان کا مقابلہ کر سکے اکیلے میں رہ کر، یا 13 جماعتیں مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ عوام کے اندر اتنی کہ نفرت اس امپورٹڈ حکومت کے متعلق پائی جا رہی ہے کہ جس کا تصور کوئی آدمی کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت نے پاکستان میں بے روزگاری، لاقانونیت، اقربا پروری اور ساتھ ہی ساتھ سیاسی پناہ اور لوگوں کے اوپر تشدد، صحافیوں کے اوپر تشدد، اس قسم کا ظلم کیا ہے کہ یہ عوام ان کو بولنے والی نہیں ہے۔ باجوہ صاحب خدا کر کے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اور پچھلی زندگی وہ اپنی گمنامی کی زندگی کا بسر کریں گے کیونکہ انہوں نے خود کہا ہے کہ میں اب گمنامی میں چلا جاؤں گا لیکن میری جو روح ہے وہ فوج کے ساتھ رہے گا۔ روح تو ان کا مرتے دم تک رہے گا، لیکن پچھلی زندگی ان کے لیے یہ بہت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے اپنے مفادات کے لیے اس ملک کا ایک بہت بڑا نقصان کیا ہے۔ باجوہ صاحب شروع سے ہی امریکہ نواز تھے اور وہ اسرائیل کو تسلیم کرانے کی بھی کوشش کرتے رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا کلچر مغرب کے ساتھ ملتا ہے، مغرب کو ہمارے تعلیم لوگ اسٹوڈنٹ جو ہے مغرب سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، مغرب کا ہم اسلحہ استعمال کرتے ہیں، کیوں نہ کیا ہم مغرب کی طرف ہی اپنی توجہ رکھیں۔ لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ پاکستان کی عوام کبھی بھی مغرب کو تسلیم نہیں کرے گی اور نہ ہی اسرائیل کو تسلیم کرے گی۔ اگر اسرائیل کو تسلیم کرنا ہوتا تو آج سے 75 سال پہلے یہ کر لیتے۔ جب تک اسرائیل فلسطینیوں کو ان کے حق نہیں دیتا اس وقت تک اسرائیل کو کبھی بھی پاکستان تسلیم نہیں کرے گا۔ پاکستان کا ہمیشہ سے رجحان جو ہے وہ چائنا کی طرف رہا ہے اور چائنا پاکستان کا ایک ہمسایہ ملک بھی ہے۔ چائنا، روس، ایران، افغانستان، تو چائنا سے ہی پاکستان کو مفادات ہیں۔ کوئی بھی مغربی ملک جو ہے وہ پاکستان کو اس قدر فائدہ نہیں پہنچا سکتا جس قدر چائنا پہنچا رہا ہے یا پہنچائے گا۔ پاکستان کی معیشت کے صاحب کسے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جو ہمارے سلیکٹرز تھے اور الیکٹڈ تھے، یہ جو سہولت کار تھے اور یہ حکومت جو لائے گئی تھی، انہوں نے معیشت کا اس قدر بیڑا غرق کر دیا ہے کہ اس وقت عالمی منڈی میں کروڈ آئل کی قیمت تقریباً $75 کے قریب پہنچ چکی ہے، یعنی کہ یہ $125 فی بیرل سے کم ہو کر $75 فی بیرل تک آ چکی ہے۔ لیکن پاکستان میں جب $125 فی بیرل تھی اس وقت عمران خان کی حکومت تھی تو عمران خان 135 روپے میں تیل دے رہا تھا پٹرول اور 140 روپے کے لگ بھگ ڈیزل دے رہا تھا۔ لیکن اب جب کہ یہ 125 سے کم ہو کر $75 فی بیرل رہ چکی ہے اور اب یہ حکومت 235 روپے اور 240 روپے کے لگ بھگ ڈیزل اور پٹرول دے رہی ہے۔ ڈالر کی قیمت بھی تقریباً 225 سے بڑھ کر 231 کے لگ بھگ پہنچ چکی ہے۔ LC نہیں کھولنے کے انہوں نے بند کی ہوئی ہیں۔ ایکسپورٹ جو انتہائی کم ہو چکی ہے۔ عمران خان کے دور میں پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ جو تھا وہ تقریباً 5% تھا، لیکن اب یہ بڑھتے اس امپورٹڈ سرکار نے اس خطرے کو تقریباً 90% تک کر دیا ہے اور 90% تک یہ خطرہ بڑھ چکا ہے پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کا، اور جس کا اقرار جاتے باجوہ صاحب بھی کر گئے ہیں۔ باجوہ نے کہا ہے کہ یہ پاکستان اس وقت انتہائی معاشی مشکلات کا شکار ہو چکا ہے، لیکن کوئی بھی ملک جو پاکستان کے دوست ممالک میں آتا ہے جس میں UAE ہے، سعودیہ ہے، چائنا ہے، ایران ہے، ترکی ہے، وہ اس
جو ہمارے اوپر مسلط کی گئی حکومت اس کے اوپر اعتماد نہیں کریں گے جب تک کہ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوتا. جب وہ صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے نئی بننے والی حکومت آئے گی اور نئی حکومت کے ساتھ یہ ممالک ڈیل کریں گے اور پاکستان کو امداد بھی دے گے اور امید ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے نکل آئے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.